الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بقنطار اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں خزانہ یؤدیہ الیک ادا کر دیں گے اس کو آپ کی جانب. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض من ان تأمنہ بدینار اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں 1 دینار لا یؤدیہ الیک تو نہ ادا کریں گے اس کو آپ کی جانب الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں. ذالک بأنہم قالوا یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں میں کوئی راستہ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى جی ہاں جس نے بھی وفا کی اللہ کے وعدے کے ساتھ اور تقوی اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بس بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے تقوی کرنے والوں سے. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا اللہ کے وعدے کے بدلے میں وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ یہ وہ لوگ ہیں نہیں حصہ ہوگا ان کے لیے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اور نہ دیکھے گا ان کی جانب قیامت والے دن. ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 8واں رکوع آیت نمبر 75، 76 اور 77 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے اہل کتاب کی ایک سازش کو بے نقاب ہوتے سنا جو انہوں نے اسلام کے خلاف کی، اور آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ تم چلے جاؤ اور بظاہر ایمان قبول کر لو اور شام کو پھر واپس کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ تمہاری اس حرکت سے بعض اہل ایمان بھی شک میں مبتلا ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ حسد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج کے سبق میں اہل کتاب کے ایک گروہ کی خیانت کو بیان کیا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اگر اللہ رب العزت کسی کی برائی کو اور کسی کی کمزوری کو بیان فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی اچھائی اگر ہو تو وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت اور خیانت کو بیان کرنے سے پہلے بعض اہل کتاب جو خیانت نہیں کرتے اور دیانت دار ہیں ان کی دیانت کو اللہ نے پہلے بیان فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا انصاف اور عدل والا کلام ہے۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی اچھائیاں بھی نظر نہیں آتی بلکہ اچھائیاں بھی برائیاں ہی نظر آتی ہیں، اور برائیاں تو ہیں ہی برائیاں، اور ہم چن چن کر صرف ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب کی مذمت اور خیانت کو بیان کرنا تھا تو ان میں سے اگر کچھ لوگ خیانت والے نہیں تھے تو ان کو پہلے بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے اتنے دیانتدار لوگ بھی ہیں کہ من ان تأمنوا بقنطار، اگر آپ ان کے پاس بڑا خزانہ، ڈھیروں خزانہ بھی امانت رکھیں، یؤدیہ الیک، تو وہ اس کو آپ کی جانب واپس ادا کر دیں گے، یعنی بالکل خیانت نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن اصل بیان تو دوسرے گروہ کو کرنا تھا، تو یہ ہیں ہی خیانت والے، اس لیے یہ خیانت والے منصوبے بناتے ہیں۔ ومنہم، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں من ان تأمنوا بدینار، اگر آپ اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں، لا یؤدیہ الیک، وہ اس کو نہیں لوٹائے گا، نہیں ادا کرے گا آپ کی جانب، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں جب تک آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں، یعنی اس کے سر پر کھڑے رہیں تو ہے، ورنہ وہ 1 دینار میں بھی ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اتنے خیانت ہیں، جو اتنے لالچی ہیں اور اتنے خائن ہیں اور دنیا کے اتنے بھوکے ہیں کہ ایک ایک ٹکے کے اوپر خیانت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا لگے اللہ کی آیات کے ساتھ، ان کو کیا لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ۔ جو اتنا دنیا کا بھوکا ہے وہ اللہ کی آیات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا اور نبی پاک کے ارشادات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے۔ خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ یأت بما غل یوم القیامہ، جو کوئی خیانت کرے گا نا دن قیامت کے، وہ اپنے خیانت کی چیز کو سامنے لائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے زمین میں خیانت کی اور ایک بالشت زمین ناحق قبضے میں کی تو 7 زمینوں کی مٹی کا طوق اس کو پہنایا جائے گا قیامت والے دن، اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ خیانت کرنے والا ہے۔ اگر کسی نے ناحق
کسی کی کوئی چیز بھی لی وہ اٹھا کر لائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کسی نے بکری چوری کی تو اس کے کندھے کے اوپر بیٹھی ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ اچھا اس نے چوری کی تھی۔ جو چیز کسی نے خیانت کی وہ خیانت اور چوری والی چیز سامنے اٹھا کر لائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہو چور پر، یسرق بیضہ، ایک انڈے جتنی چیز چھپاتا ہے اور پھر شرعی طور پہ اتنا گر جاتا ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے، عزت ہی نہیں رہتی اس کی، بارگاہ الہی میں اتنا ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ تو خیانت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسروں کا مال، دوسروں کے حقدار کا حق نہ دینا، اسی سلسلے میں یتیم مسکین کا مال، یہی زکوٰۃ کے پیسے، صدقے کے پیسے، فطرانے کے پیسے، اسی طرح اور حقدار کا حق جو حقدار تک نہ دیا جائے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بارکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ان میں ایسے بھی ہیں ایک دینار میں بھی گڑبڑ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اچھا ان سے پوچھو کہ تم اتنے خائن کیوں ہو، لوگوں کا مال کیوں کھاتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ہیں صاحب علم، اور یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا ان کا مال جائز ہے ہمارے لیے۔ ایک چوری اور ایک سینہ زوری، ایک چوری اور ایک صابر صاحب، ایک چوری ایک سینہ زوری۔ اب جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام مال کھاتے بھی ہیں اور الٹا اس کو جائز بھی بتاتے ہیں۔ وہ جی کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ کیوں اتنی خیانت کرتے ہیں اور کیوں اتنا حرام کھاتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی حرج۔ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال چھکی رکھو اور کھلاؤ مولویوں نو، سمجھ آئی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مال چھکی رکھو۔ اور اب بھی آپ لوگ تو جناب جب ختم دلانا ہوتا ہے نا سارے ہر قسم کے کھانے مولوی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں نا، پھر جناب اوپر دستخط ہوں گے کوئی چیز رہ نہ جائے، کیونکہ کوئی چیز رہ گئی تو پھر تو جناب وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے ٹائم ساری چیزیں سامنے ہوں، ذرا اطمینان تو ہو، پھر جناب دعا بندہ سکون سے کرتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کوئی حرج نہیں، چیک رکھو نہ دا مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم۔ اور بعض مولوی پتہ ہے کیا کہتے ہیں، آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں بڑی دعائیں کر کے کھا پی کے، پتہ ہے ہاتھ مار کیا کہتے ہیں، سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں اس طرح، کہتے ہیں مال موزی بدست غازی حرام نیست، موزیاں دا مال ہے چیک رکھو آکھیں یہ حرام نہیں ہوتا۔ مال موزی بدست غازی، اپنے آپ کو کہتے ہیں غازی، غازیوں کے ہاتھوں حرام نہیں ہوتا، چیک رکھو اس کو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا اڑا سکتے ہو اڑاؤ۔ پنجابی والا شاعر کہتا ہے ملا جی دا ختم شریف بکرے چھترے ہضم شریف، بکرے چھترے ہضم شریف، ملا جی تشریف لے آئے چوڑے ہو کے بہ گئے نے، اج ختم دوایا جانا ہے گھر بابے اوری کہہ گئے نے، سب درویش اکٹھے ہو جاؤ سد لو جیڑے رہ گئے نے، اور ختم قرآن دے واسطے ہوئے گی اتھے آج ایک بزم شریف، ملا جی دا ختم شریف تے بکرے چھترے ہضم شریف، لیس علینا فی الامیین سبیل، چھک رکھو انہاں دا مال، ثواب ملے نہ ملے ہمیں کیا ہے جی، ہمیں کیا ہے اس کے والد صاحب جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، ہم نے تو اپنا کام سیدھا کرنا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں نا، کھلائے کچھ نہیں اور کہیں آؤ میرے والد صاحب کے لیے دعا کرو، کوئی آتا ہے دعا کرنے کے لیے؟ نہ کھلاؤ اور آؤ کہو ہمارے گھر آؤ اور میرے والد صاحب کے لیے دعا کر کے جاؤ، کوئی بھی کون جاتا ہے کسی کے والد کی دعا، اپنے والد کے لیے کوئی نہیں دعا کرتا تو دوسروں کے والد کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ خیر فرمایا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ فلانے کا مال کھا لو کوئی حرج نہیں، جو بندہ یہ کہتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ دوسرے کا مال کھانا اللہ نے حرام کیا ہے۔ ویقولون علی اللہ الکذب، جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جناب کرتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا، سبحان اللہ، آؤ
اجر کس کے لیے؟ سنو، من اوفا بعہدہ، جس نے وفا کی رب کے وعدے کے ساتھ، رب کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو وفا کیا۔ رب نے کہا تھا نا الست بربکم، میں رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، جی یا اللہ تمہارا رب ہے۔ اس وعدے کے ساتھ جس نے وفا کی، اللہ ہی کو رب مانا اور اس معاملے میں کوئی ہیرا پھیری نہ کی، واتقا، اور پھر تقوی اختیار کیا۔ جیسے رمضان کا مہینہ گزرا ہے نا، کہ کلی کرتے ہوئی بھی احتیاط کرتے قطرہ اندر نہ چلا جائے، اس طرح جس نے، اس کو کہتے ہیں تقوی، بچنا، اپنے آپ کو بچانا، حرام کا ایک لقمہ بھی اندر نہ چلا جائے، مشکوک ایک لقمہ بھی، دوسرے کا حق بھی، ناجائز مال بھی ایک لقمہ اندر نہ چلا جائے۔ واتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، وہ متقی بنے گا اور متقی بن کے رب کا محبوب بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ محبت کرتے ہیں تقوی والوں سے، سبحان اللہ۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کے وعدے کی پرواہ کوئی نہ کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جنہوں نے اللہ کے وعدے اور قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت اختیار کی، تھوڑی قیمت حاصل کی، دنیا کی لالچ میں پڑے، اور جناب دنیا کی لالچ میں اللہ کے وعدے کی پرواہ نہ کی، دنیا کی لالچ میں جھوٹی قسمیں تک کھا ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ دن قیامت کے فرمائیں گے اس کے مقابلے میں کوئی اور گواہی نہ دے، یہ میرا مجرم ہے اور میں خود اس کو سزا دوں گا۔ اب اندازہ کرے جس کو اللہ خود اپنا اسپیشل مجرم سمجھ کے سزا دیں گے اس کا کیا اشر ہوگا۔ اللہ کہیں گے اس نے میرا نام غلط استعمال کیا دھوکے میں، جھوٹی قسم۔ اسی طرح فرمایا، جو مزدور کی مزدوری نہیں ادا کرتا، کام کرا لیا پھر مزدوری نہ دی اس کو مکمل، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے، مزدور کی مزدوری نہ دی۔ ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں مزدور کی مزدوری تھوڑی سی رکھنی چاہیے تاکہ وہ دبا رہے اور کام کرتا رہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے مزدور کے کام کے بعد مزدوری نہ دی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا، یہ بھی میرا مجرم ہے اسپیشل، اس کو بھی میں خود سزا دوں گا، اس نے میرے بندے سے کام لیا ہے اور اس کو مزدوری کیوں نہیں دی ہے۔ اسی طرح تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے، وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو غلام بنایا اور بیچ کر اس کے پیسے کھا گیا۔ ایک واہ برائے تاوان، ایک بندہ کوئی غلام نہیں تھا، اس کو پکڑ لیا، اتنے پیسے دو تو ہم چھوڑیں گے۔ فرمایا یہ مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو کے بدلے میں خرید لیا اور قسموں کے بدلے میں خرید لیا، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ دنیا کی جتنی زیادہ بھی قیمت ہو جائے وہ قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا ساری قلیل ہے، یعنی دنیا کے ٹکے خریدے، دنیا کے مال خریدے، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، نہ اللہ رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھے گا قیامت والے دن۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمان لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور آپ نے اس بات کو 3 بار دہرایا۔ کتنی بار دہرایا جی؟ 3 بار۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا خوابوا و خسروا، وہ لوگ تو برباد ہوئے، وہ لوگ تو خسارے میں پڑ گئے جن کی طرف نہ اللہ دیکھے گا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، تو وہ برباد تو ہو گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا المسبل، اپنا ٹخنوں سے کپڑا نیچے رکھنے والا شخص، جس کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی خواہ مخواہ کی بات ہے، اور بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں اس پہ الٹا، ٹخنا ننگے رکھنے کو
مذاق اڑاتے ہیں اور جی ڈبے ٹونگ تو ڈبے کھونجا گئے نے. تو فرمایا جو آدمی کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے یہ چونکہ تکبر کی نشانی ہے، اور اصل مسئلہ تو تکبر کا ہے نا کہ جس نے ذرا بھر بھی تکبر کیا اللہ اس سے نہیں کلام کریں گے، نہ اللہ اس سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جنہوں نے ایمان سیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنجر لگائے پیٹ میں، پیٹ زخمی ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. ایک لڑکا جو بکریاں چلانے والا تھا وہ آیا آپ کی عادت کے لیے دیکھنے کے لیے، کمرے میں داخل ہوا اور ہکا بکا حضرت عمر کو دیکھنے لگا کہ اسلام کا یہ شیر اب تڑپ رہا ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. تو حضرت عمر بول تو نہیں سکتے تھے کیونکہ پیٹ ہی سارا چاک تھا، لیکن بولنے کی کوشش کی تو ساتھیوں نے کان قریب کیے کہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فرما رہے تھے اس لڑکے سے، ارفع ثوبک یا غلام، بچے کپڑا ذرا ٹخنوں سے اوپر کر لے، کیونکہ کپڑا پاک بھی رہتا ہے اور نبی پاک کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس وقت بھی اس بات کا خیال تھا. تو بہرکیف آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. نمبر 2 آپ نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا. کسی کے اوپر نیکی کی اور کسی کو جناب کوئی تعاون کر دیا، ساری زندگی احسان جتلاتا رہا، میں نے تیرے ساتھ یہ پھر نہیں کیا تھا، فلاں وقت تو بیمار تھا، پیسے میں نے نہیں دیے تھے دوائی کے لیے، تیرے والد صاحب کے لیے میں نے علاج نہیں کروایا تھا، تجھے فلاں نیکی کا کام میں نے نہیں کیا تھا. بھائی نیکی کا کام کیا تو کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے نا. احسان کیوں جتلاتے ہو؟ فرمایا جو احسان جتلانے والا ہے اس کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھے گا دن قیامت کو، جاؤ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. اور نمبر 3 فرمایا اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا. جھوٹی قسم کھائی، اللہ کی قسم جناب یہ چیز اتنی کی ہے اور بالکل صحیح ہے اور بالکل درست ہے، اور اگلے آدمی نے اللہ کی قسم پر یقین کر لیا، نام رب کا استعمال کیا اور کیا دھوکہ. تو اللہ کہیں گے اس کی طرف بھی میں نہیں دیکھتا. یہ 3 شخص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بڑے مبغوض ہیں، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی اللہ کو بڑے محبوب بھی ہیں. چلو ساتھ وہ بھی سن لیجیے. 3 آدمی اللہ کو کیا ہیں؟ بڑے محبوب بھی ہیں. ایک وہ شخص جو سفر سے آیا، قافلہ، رات کا وقت تھا، صابر صاحب آدھی رات ہو گئی، چلتے چلتے تھکے ہوئے، نیند سخت آئی ہوئی. اب جناب قافلے والے سوئے، ایک شخص ان میں ایسا تھا نیند اس کو بھی آئی ہوئی تھی، تھکا ہوا وہ بھی تھا، لیکن اس نے کہا سونے سے پہلے چلو وضو کر لوں اور 2-4 رکعتیں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، نماز پڑھ لوں. سارے لوگ سوئے اور وہ تھکا ہونے کے باوجود بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا. اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے. اور نمبر 2 فرمایا کہ اکیلا جہاد کرنے والا. ایک آدمی کیا جہاد پر، ساتھی شہید ہو گئے یا بھاگ گئے، رہ گیا اکیلا اور بھاگا نہیں. انہوں نے کہا جان تو ویسے بھی جانی ہے، چلو اللہ کے نام پر کٹ ہی جائے تو بڑی اچھی بات ہے. فلسطین کے ان مجاہدین کو سلام ہے جو دشمن کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئی ہیں. تو فرمایا یہ مجاہد جو ہے اکیلا جہاد کرنے والا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور نمبر 3 پڑوسی کی ایذا پہ صبر کرنے والا. پڑوسی آ گیا ایسا کہ ہر وقت تنگ کرتا ہے، اور پڑوسی اچھا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں نا اول جار بعد دار، پہلے پڑوسی دیکھو گھر بعد میں خریدو. پڑوسی اگر اچھا نہیں ہے زندگی کیا ہے عذاب ہے. لیکن اگر کوئی پڑوسی کسی کا بد اخلاق ہے اور پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے وعدوں اور قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ اللہ ان کی جانب دیکھے گا، بلکہ ان کو اللہ دردناک عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار، ایسے بھی ہیں جن کو آپ خزانہ، ڈھیروں خزانہ امانت رکھیں، یؤدیہ الیکا، تو ادا کر دے گا اس کو آپ کی جانب. ومنہم من ان تأمنہ بدینار،
اور ان میں ایسے بھی ہے اگر آپ 1 دینار بھی امانت رکھیں لا یؤدیہ الیکا نہ ادا کرے گا اس کو آپ کی جانب الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک آپ اس پر کھڑے نہ رہیں ذالک بانہم قالوا یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں میں کوئی راہ یعنی کوئی حرج نہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى جی ہاں جس نے بھی وفا کی اللہ کے وعدے کے ساتھ اور تقوی اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بس بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے تقوی والوں سے إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا اللہ کے وعدے کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اور نہ دیکھے گا ان کی جانب قیامت والے دن ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو